ایک اور معاملہ جو کل سامنے آیا وہ عزیر بلوچ کا 164 کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے دیا جانے والا بیان تھا. یہ وہی بیان ہے جو بعد میں اسمبلیز میں بھی جس کی گونج سنائی دی اور بعد میں ہم نے اس کو ٹیلی ویژن اپنی سکرینز پہ بھی جو ہے نا بڑا ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھا. بالکل جی. اور عزیر بلوچ اپنے اسی 164 کے اقبالی بیان سے مکر گئے ہیں اور سماعت کے دوران رینجرز پروسیکیوٹر نے عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کو کیس کا حصہ بنانے کی صدا کی تھی. ملزم عزیر بلوچ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی اعترافی بیان نہیں ہوا اور جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کا میجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ ہوا, اس پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں. کل کو اس کیس کے ٹرائل سے بھی مکر جاؤ گے کہ کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا تھا. ملزم نے دعویٰ کیا کہ میجسٹریٹ نے غلط بیانی کی, اس کے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے. عدالت نے ملزم سے کہا کہ آپ پر ارشد پپو کے قتل کا الزام ہے, کیا آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے؟ عزیر بلوچ نے کہا اس نے کوئی قتل نہیں کیا. عدالت نے لندن میں مقیم ملزم حبیب جان بلوچ سمیت گینگ وار کے دیگر اہم کارندوں کو بھی اشتہاری قرار دیا. اسی حوالے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان اور سینئر وکیل رشید اے رضوی صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. رضوی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رضوی صاحب 164 کے مطابق عزیر بلوچ کا ریکارڈ کیا گیا بیان, بڑی گونج سنائی دی اس کی, اب وہ مکر گئے ہیں جناب اس بیان سے, کیا حیثیت رہ گئی ہے ان کی؟ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں 164 سی آر پی سی کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے. اس کی بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں بڑی مثالیں ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ کس انداز میں لیا جائے, اس میں پولیس رولز بھی ہیں. تو اگر اس کی فارمیلٹیز کمپلیٹ ہے اور پروسیکیوشن یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ والنٹری ہے تو اس کی ایک قانونی حیثیت ہے, ورنہ تو عموماً ایکیوز اس کو انحراف کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بیان کبھی نہیں دیا ہے, اور پھر یہ برڈن پروسیکیوشن پر آتا ہے کہ یہ والنٹری ہے یا نہیں ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا کیا وہ ریکوائرمنٹس جو قانون کی ہدایت ہے کے مطابق اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا نہیں کیا گیا. اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ریکوائرمنٹ کے بعد جوڈیشل کسٹڈی ہو جائے گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو جوڈیشل کسٹڈی کی تھی یا واپس ہی انہوں نے جی آئی ٹی کے کسٹڈی کے حوالے کر دیا تھا. تو بہت سے سوالات ہیں جو اس کی لیگل پیچیدگیوں میں آئے گا, وہ دیکھنا پڑے گا اور پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پہ پابندی ہے یا نہیں ہے. اس سے ہٹ کے بھی پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے, کنفیشن ہوا بھی. اچھا رضوی صاحب یہ کہے گا کہ عزیر بلوچ کا اپنے بیان سے مکر جانا ہی اس پوری سماعت کا, اس پوری فائنڈنگز کا, اس پوری جی آئی ٹی پر یہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے اور اس کو پروسیکیوشن بھی انکار نہیں کر سکتی ہے کہ یہ جو 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوا تھا اس وقت پولیس کسٹڈی تھی عزیر بلوچ کی, وہ پولیس کسٹڈی میں تھے. آج تک وہ اس کو 2-2.5 سال کا واقعہ گزر چکا ہے, آج تک وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں. تو ایک شک و شبہ کی نگاہ سے تو عدالتیں اس قسم کے بیانات کو دیکھتی ہیں کہ جس میں پولیس کسٹڈی سے ملزم آیا ہو اور اس کا بیان 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا اور واپس اس کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا گیا تھا. تو یہ ایک ڈاؤٹ فل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کو کورٹ 100% ریلائی نہیں کرتی ہے کنوکشن کے لیے. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزیر بلوچ کے اوپر جن لوگوں کے قتل کے الزامات ہیں, بابا لاڈلا, ثاقب باکسر, جواد لنگڑا, شاہد مکس پتی, دیگر کئی افراد ہیں جو کہ اس لیاری گینگ وار میں مارے گئے. ان سارے معاملات کو دیکھیں تو پھر عدالت کس طرح سے اشتہاری قرار دے سکتی ہے عزیر بلوچ کو؟ اب یہ کام پروسیکیوشن کا ہے. ہمارے یہاں پروسیکیوشن ویل ٹرینڈ نہیں ہوتی ہے, ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی اسکول, کوئی کالج یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو جیسے ججوں کی جوڈیشل اکیڈمی ہے جہاں ان کو ریٹائرڈ ججز پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں.
تو یہ اپنے ایکسپیرینس پہ سارا کام کرتے ہیں. یہ انہیں دیکھنا چاہیے, انہیں ان چیزوں کی سامنے دیکھنا پڑے گا کہ اب اس کی لیگیلٹی کیا ہے کہ اتنے واقعات کے باوجود, اتنے اموات کے باوجود, اتنے کو ایکیوزڈ کے مرنے کے بعد یا وٹنسز کے مرنے کے بعد کیس کی کیا نوعیت ہے. یہ تو پروسیکیوشن کو دیکھنا چاہیے نا. ایک بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ پروسیکیوشن ریاست کی ذمہ داری ہے. 3 سال 4 سال سے JIT ہو گئی ہیں, لے کے رپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صوبائی حکومت, نہ ہی کوئی اور ادارہ انویسٹیگیشن کا یا سیکورٹی ایجنسی اس پر کام کرتی ہیں کہ ان مقدمات کو سامنے لائیں. ایک اور JIT ہوئی ہے جو کراچی بدامنی کیس جب چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, اس وقت ہوئی ہے اجمل پہاڑی کی. اس میں انہوں نے 97 لوگوں کو مارنے کا اقرار کیا تھا, اور نام پتہ اور جو لوگ اس میں سہولت کار ہیں وہ بھی ہیں. اس کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کا مطلب ہے کہ جو حکومت اقتدار میں ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو منطقی انجام بہت شکریہ رشید رضوی صاحب, ہمیں بتا رہے تھے. واقعی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ اگر ایک شخص ایک طرف بیان دیتا ہے کہ جی میں 198 قتل کا اعتراف کرتا ہوں, اگلے دن آ کے مکر جاتا ہے, تو ریاست کے پاس اور عدالتی سسٹم کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو نگیٹ کرنے کا یا اس کو کہنے کا کہ بھائی آپ کیا مذاق کرنے ہیں ہمارے ساتھ.